आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। इलेक्शन एक्सप्रेस का ये शुमारा आज गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हम एक इलाके में है जिसका नाम बमकुल है। बहुत ही पिछड़ा इलाका है, डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही पिछड़ा है। रोड्स, बिल्डिंग्स यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ें। और इस प्रोग्राम का हमेशा ये मोटिव रहता है कि हम बहुत सारे इलाका जात में जाए, लोगों का जो पल्स है वो देखे, वो अंडरस्टैंड करे। और ख़ास तौर से हम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जो फेसेस होते हैं, उनसे बात करें, उनका मंशूर देखें और वो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के साथ क्या लेके जाते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो बारामूला में पड़ती है, बारामूला ज़िले में, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अहमद शाह है। फारूक अहमद शाह हैज़ बीन द फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हु हैज़ रिजन फ्रॉम द बेसिक जो अपॉइंटमेंट्स है वहाँ से इन्होंने, ही वाज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वर्कड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत ही खास डिपार्टमेंट है जहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया। फारूक अहमद शाह इज नोन इन द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स बट he had his affiliation in the national conference. But one thing about Farooq Shah is that he was loved by all the governments, whether it was PDP, BJP led government और नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक साहब, कैसे कर लेते थे आप ये? मुफ्ती मोहम्मद साहब की सरकार थी, आप उनके चहेते थे और आपको प्राइज पोस्टिंग मिलती। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, आप what was the modus operandi that you would adopt? जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि वन हैज़ टू परफॉर्म, विदाउट वर्क वन कैन नॉट। मैं ये कहूँगा जब मैं वो जो सीनियर पोजीशन है, it started with the Deputy Director Estates, then Secretary Selection Board, then Deputy Commissioner Excise, then I was posted as the Managing Director J&K Cable Car Corporation to complete the section 2nd of the gondola. It was a very difficult job, बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट था। although अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले लें, that's quite small, but that project has really brought Gulmarg on the international map of the scheme. And उस प्रोजेक्ट की जो हमने शुरुआत की तो आई वाज मेरी दाढ़ी बिल्कुल ब्लैक थी, लेकिन once I left Gulmarg after 4 years it had already ग्रे हो गई थी। It was so difficult. तो ऐसे आदमी स्लोगन्स या झूठ से नहीं आगे बढ़ सकता। That's why the then चीफ मिनिस्टर, क्योंकि फारूक साहब के बाद फिर मुफ्ती साहब आए, he had seen my work in Gulmarg once. Then I was given additional charge of Gulmarg Development Authority in 2003. I was the first CEO of the Gulmarg Development Authority and Mufti Sahab was the chairman. In the first meeting of the Gulmarg Development Authority, newly constituted Gulmarg Development Authority, those days we had not even a meeting hall in Gulmarg, no place to sit. तो हम हाइलैंड्स पार्क में हमने मीटिंग पर सारे ब्यूरोक्रेसी थी, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी, द चीफ सेक्रेटरी, द कमिश्नर टूरिज्म, द कमिश्नर फाइनेंस, कमिश्नर प्लानिंग, सभी थे। तो इन द मीटिंग I presented a small presentation about the Gulmarg. Which Saab said that, Mr. Farooq, it is okay, but I want Gulmarg back. Gulmarg has turned to be a garbage dump. गुलमर्ग में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, एनक्रोचमेंट्स की, लॉ एंड ऑर्डर की, इनडिसिप्लिन की, और उन्हें मुझे ये टारगेट दिया कि आई वांट गुलमर्ग बैक। तो हमने शुरुआत की, लोगों ने भी काफ़ी हमें उसमें जो है बहुत ही हेल्प दिया। अपने लोगों, हमारे इलाके के लोगों ने, दे अंडरस्टूड, जो भी हैं पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स या सिविल सोसाइटी के लोग, उन्हें सब ने मेरी मदद की, मैं उनका मशकूर हूँ। एंड गुलमर्ग वाज अवॉर्डेड मनी टाइम्स। आफ्टर दैट जब हमने कंप्लीट किया गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 करोड़, इट हैज़ ऑलरेडी अर्नड मोर देन 200 करोड़। इट्स अ सक्सेसफुल स्टोरी। और आज अगर गुलमर्ग जाते हैं, मेन जो है
Attraction. attraction is Gondola. Gulmarg Gondola and the Khyber. Khyber. اسی لیے زیادہ لوگ جاتے ہیں. خدا کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کیا وہ. اور جہاں تک اس کے بعد ہم نے گلمرگ کو انٹرنیشنل میپ پر لایا, جگہ جگہ میں نے اس کی پروموشن کی. مجھے موقع ملا ایز ڈائریکٹر ٹورزم بھی گلمرگ کو پروموٹ کر. مجھے معلوم ہے اس علاقے میں گلمرگ کے بغیر کچھ نہیں. جبکہ پوٹینشیل بہت ہے. پوٹینشیل بہت ہے. اینڈ آفٹر دیٹ یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا ابھی آپ کو کام نہیں کرے آدمی پھر آپ کو شاباشی دے گا. دیٹ از ناٹ, دیٹس نیور. تو اس کے بعد حالانکہ مفتی صاحب کے ٹائم آئی واز ایوارڈیڈ ایز گولڈ میڈل اینڈ سائٹیشن اینڈ کیش ایوارڈ آلسو. تو اللہ کا شکر ہے کہ گلمرگ کو واپس لانے میں میرا رول رہا. اس کے بعد آئی واز ڈائریکٹر ٹورزم. بڑے مشکل حالات میں آئی واز given target by the government to revive the tourism. اور حالات یہ تھے کہ اس وقت جب ٹورسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہماری ٹور آپ نے رویا. انہوں نے کہا بس اٹس گون فار نیکسٹ 15 years. میں نے کہا نہیں ہمت مت ہارو آپ, وی ول ریوائو اٹ. اینڈ وی وینٹ فرام پلیس ٹو پلیس. اینڈ اوپر والے کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اور یو آر دا فاؤنڈیشن اسٹرانگ بنائی ہم نے ٹورزم کی, جس کا رزلٹ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ میرا ہمیشہ یہ رہا ہے ٹرسٹ میں ایمانداری سے کہ جو ہے عبادت ہے, کام کرنا عبادت ہے, اور لوگوں کے کام آنا اور کیا ہے اس دنیا میں کیا لینا ہے. بالکل. میں اسی لیے میں نے ایک حاکمیت چھوڑی تھی. سیکرٹری گورنمنٹ کیا مجبوری تھی. تو آپ سیکرٹری گورنمنٹ تھے, آپ کے پاس اور بھی ابھی ایکٹیو سروسز تھی, کیوں آپ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ نہیں ابھی جو ہے پالیٹکس میں فارملی آنا ہے؟ میں نجیب صاحب آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بار اسی بلاک کا ایک آدمی میرے پاس آیا, سیکرٹری پی ایچ ای. میں نے دوہرایا ہے پہلے بھی یہ بات. تو وہ اپاہج تھا, کام نہیں کر سکتا, مزدوری نہیں کر سکتا تھا. وہ میرے یہاں گھر آیا شری نگر. اس نے کہا جناب ہم 2 دن سے فاقے ہیں. تو 2 دن ہم نے کھایا نہیں کچھ. میں نے ایک ٹیچر کو اس گاؤں کے فون کیا کہ یہ آدمی آیا ہے, اس کی کیا پوچھے. ہی سیڈ دیٹ اس کے 5 بچے ہیں اور ایک شہر میں رہتا ہے, مزدوری نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا نہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھیک مانگنا نہیں, وہ چاہتے نہیں بھیک مانگنا. تو میں نے اسی وقت میرے دل میں خیال ہو گیا کہ دیکھیے اس غریب کو آئے ہوئے شرٹ نہیں ملا, کیا ہے اس کے لائق نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں اللہ پکڑے گا. اگر ہم کہتے ہیں ظلم کرنا بھی گناہ ہے, ظلم سہنا بھی گناہ ہے. میں نے اس وقت یہ ٹھان لی کہ میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نکلوں گا. مجھے یہ نہیں تھا انٹرسٹ کہ آئی شوڈ بی ایم ایل اے اور منسٹر اور اینی تھنگ ایلس. لیکن میرے خیال میں لوگ کچھ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس سے اتفاق نہیں ہے کہ پالیٹکس از دا بیسٹ فیلڈ, کیونکہ سیاستدان نے ایسے کام کیے ہیں. جو آپ نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا کہ سیاستدان نے لوگوں کو مایوس کیا ہے. بہت سے سیاستدان, کچھ لوگوں نے اچھا کام کیا ہے. لیکن مجھے اسی وقت خیال آیا کہ اگر لوگوں کو واقعی طور خدمت کرنی ہے دیٹس دا پالیٹکس از دا بیسٹ فیلڈ. اور میرے علاقے میں ہیوج پوٹینشیل ہے. اگر یہ بیرو کانسٹیچوئنسی ہوتی, میں وہاں پیدا ہوتا یا پٹن وغیرہ, میں نہیں کرتا یہ ڈیسیژن. لیکن ہمارے علاقے میں ہیوج پوٹینشیل ہے. گلمرگ کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. ہم اور 2 کانسٹیچوئنسی کو روزگار دے سکتے ہیں. آپ کی کانسٹیچوئنسی کی بات ہی نہیں ہے. تو کانسٹیچوئنسی کی جب بات کرتے ہیں اور سیاست کی بات کرتے ہیں, آپ نے ڈیسیژن لیا فارملی نیشنل کانفرنس میں جانے کا, اور یہاں پہ جو ہے یہ گلمرگ کانسٹیچوئنسی نیشنل کانفرنس کے پاس نہیں رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے نیشنل کانفرنس کے لیے. تو کیسے آپ تیاریاں کر رہے ہیں لوگوں میں جانے کی؟ دیکھیے دس پالیٹکس از میرے خیال میں دس از فش اینڈ واٹر. جب مچھلی پانی سے باہر آتے ہیں مر جاتی ہے. بالکل. You have to reach out to the people. You have to be connected with the people. اور یہ نہیں, you show me any other platform جہاں سے نیشنل کانفرنس کی بیس ہے. اگر یہاں کارڈر کم ہے پھر بھی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. آپ دیکھیے باقی پارٹیوں کا کیا حال ہے یہاں.
تو it is the only platform جہاں سے اگر آپ کو مشن ہے جیتے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا, تو اس پلیٹ فارم سے آپ جیت سکتے. یو آر رائٹ, کافی چیلنجز ہیں, ویری ایزی نہیں ہے الیکشن جیتنا, ایزی نہیں ہے. ہمیشہ ون شوڈ تھنک دیٹ آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ. As your party president says, no election is easy. نو الیکشن از ایزی. اگر کہیں پنچایت کا بھی الیکشن ہے وہ بھی ایزی نہیں ہوتا لوگوں کے لیے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایک ہی بات ہے, میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے مجھ پر. they have seen my work in گلمرگ, انہوں نے دیکھا ہے کام. ان کو پوری, آپ دیکھیے اس بہت ہی بیکورڈ علاقے میں آپ آئے ہیں جہاں سڑک بھی نہیں ہے بیچاروں کو, کچھ نہیں, روزگار بھی نہیں, لیکن ان کو کانفیڈنس ہے کہ فاروق صاحب آئے گا یہ کام کرے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کامیابی دے. اور مجھے یہ اللہ کے جو یہ علاقہ ہے اس کو میں پورا انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کو ٹورزم میپ پر لانے کے لیے, تاکہ ایسے علاقے جو ہیں ان میں بیسک فیسلٹیز فرسٹ اینڈ فارموسٹ, دین ان کا روزگار, دیٹ ول بی پرائیورٹی. یم تہ لوگ آسن وچھان خاص طور سے پنہ کانسٹیچوئنسی فاروق شاہ کی یو ایس پی کیا, فاروق شاہ کا یو ایس پی کیا ہے, تم سن یو ایس پی کیا یس تمن لوکن مجھ تھوان بڑ کنیکٹڈ, کیا تیتھ اخ چیز اس تہ مز چھ پرفارمنس اینڈ دا پیپل فرینڈلی. جو میری پرائیورٹی ہوگی اس علاقے کو پوری طرح سے ڈیولپ کرنا, اور انشاءاللہ I will make it one of the best constituencies in the state of UP. آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہے یہاں پہ خاص طور سے غلام حسن میر صاحب, who is considered as a very prominent figure in the politics, but at the same time there's a general feeling on the ground anti incumbency بہت ہے. لوگوں نے جو ڈیولپمنٹل سناریو پہ ان کو پرکھا ہے, تو ایک جنرل پرسپشن یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے we want some kind of change. آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اپنے اس سیاسی جو ہے فائٹ میں؟ دیکھ, میں نے صاحب کہا کہ اٹس آلویز دا پرفارمنس. لوگ آج کل بڑے ہوشیار ہیں, اس موبائل کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں سب ہر ایک انفارمیشن ہے. بالکل. میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم بات کریں اس علاقے کی, دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے, اگر غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بن گئی ود شاردا شریف گیا, وائی ناٹ بابا پیام دین ریشی, بالکل, وائی ناٹ اے ٹورزم انسٹیٹیوٹ جس کی یہاں ضرورت تھی, جبکہ پرپوزلز بہت تھے. ہمارے کافی ہارٹیکلچر ہے یہاں. دیر از ناٹ اے سنگل کولڈ اسٹور ان دس ایریا, حالانکہ ہمیں مارکیٹ یہاں ہی اویلیبل ہے دا ٹورسٹ. اگر ہمارا گروور کل اکتوبر نومبر میں اپنے جو ہے سیب رکھتا یا کوئی اور فروٹ رکھتا, وہ 3 times اس کو بیچتا اور خوشی سے ٹورسٹ بھی خریدتا, کیونکہ ہمارا ایریا ہے یہاں کافی آتے ہیں ٹورسٹ, ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح سے کافی ہم پیچھے رہے. ہم جو ہے, میں واٹس اپ لنک کی بات کروں گا, وی آر گیونگ واٹس اپ جو لوور بیلٹس ہیں ہماری کانسٹیٹوینسی میں کچھ گاؤں میں پانی نہیں, لیکن سیدھا کتنا ہم پیچھے رہے ہیں. دیر از ناٹ اے, باقی جو آئی ٹی آئی کوئی نہیں ہے, پالیٹیکنک نہیں, جہاں سے آپ جو ہے ٹیکنیکل ٹریننگ دے سکتے ہیں. دیر از نتھنگ اس میں. آپ کے لیکن پولیٹیکل اپوننٹ اپنے آپ کو مسٹر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بیوروکریٹ رہے ہیں, آپ سینئر پوزیشن پہ رہے ہیں, تو آپ کو خود یہ ان چیزوں کی معلومات ہوگی کہ کیوں یہاں پہ کام نہیں ہوگا. دیکھیے نذیر صاحب, اس میں چاہت ہونی چاہیے, دل ہونا چاہیے کام کرنے کا, کسی کو ہم مدد کریں. میں کمٹ نہیں کرنا چاہتا, لوگوں سے آپ پوچھیے کہ کتنے پیچھے رہ گئے. 3 times the man was the minister, لیکن پرفارمنس دیکھیں, وہ لوگ دیکھیں, وہ علاقہ دیکھے گا. آپ دیکھیے علاقے کو دیکھیں. حالانکہ میں نے کہا نا آپ کو, اگر یہ اور کوئی میں نہیں کرتا یہ ڈیسیجن, ہیوج پوٹینشیل. اور میرا یہ وعدہ ہے لوگوں سے, میں ان کو دکھا کے دوں گا کہ کانسٹیٹوینسی کو کیسے بنائیں گے گلمرگ کی مدد سے, اللہ کی مدد سے. اور یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں سے, بالکل لوگوں سے آپ پوچھ لیجیے. اس علاقے کو کچھ نہیں ملا. باقی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہاں ایک کالج مل گیا. کالج سب کانسٹیٹیوئنسیز کو مل گیا. عمر صاحب نے چیف منسٹر جب اس ایریا کو کالج ملا, وہ ہر ایک کانسٹیٹیوئنسی میں, وہی منت نہیں ہے ایک کسی سیاستدان کی, منت ہے. یہاں بابا پیام دین ریشی یونیورسٹی ہوتی, انجینئرنگ کالج, شوڈ ہیو بین ون گڈ ہاسپٹل. اب دیکھیے ہمارے ہاسپٹلس کی حالت, میڈیکل
केयर इज टोटली हमारे यहाँ नहीं है, खास उनको दे रेफर पेशेंट्स टू श्रीनगर, और इसी तरह से कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ITI कोई होना ये बहुत ही सिंपल बात थी, टूरिज्म इंस्टीट्यूट आना सिंपल बात थी, इसी तरह से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, या इवन आप देखिए राजौरी उन्होंने बनाई बाबा पयामदीन ऋषि, नाउ देयर इज अ मेडिकल कॉलेज आल्सो। 2014 में आपने अपरेंटली ऑन ग्राउंड यहाँ पे PDP की वेव देखी, जबकि PDP इस वक्त मैदान में भी नहीं है, हालांकि उनका एक कैंडिडेट है शबीर अहमद मीर, और इस वक्त क्या आप NC की वेव देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए मैंने कहा ना, लोगों को इस वक्त कॉन्फिडेंस है, हाँ, लोगों को पता है कि ये आदमी काम करेगा। हमेशा जो है वेव लोग खुद बनाते हैं। आप देखिए हमें आज यहाँ जहाँ आप आए हैं, हमें अंदर कमरे में मीटिंग रखी थी, लेकिन आप देखिए लोगों का हजूम, लोगों ने फैसला किया है, जहाँ जहाँ हम गए, अल्लाह का करम होना चाहिए। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं देयर इज अ वेव ऑफ NC इन गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, और लोगों ने अब की बार फैसला कुछ भी कर, लोगों ने ये फैसला किया है कि इस वक्त हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। उनको काफ़ी उम्मीदें हैं हमसे वाबस्ता। डेवलपमेंट मेरा मिशन यही है, पॉलिटिक्स का मिशन मेरा है डेवलपमेंट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी, ताकि मैं लोगों के काम आऊँ, और गरीब लोग हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके काम आऊँ, और लोगों को भी कॉन्फिडेंस है, दे हैव सीन माई वर्किंग इन टूरिज्म, इन एजुकेशन, इन इरिगेशन PHE, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है। अल्लाह हमें कामयाब करे इसमें, यही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, बाकी और अपनी कोई इच्छा नहीं है। आखिर पे फारूक साहब, 10 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और ये जो ब्रेक है, ये जब लोग जो है इससे थोड़ा अलग रहे, पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग रहे, और उसके बाद 10 साल के बाद आप जैसे लोग जो जिनका मेडन एक जो अकाउंट खोल रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो आपको लगता है कि दिस इज वाइटल फॉर चेंज ऑन द ग्राउंड? यस डेफिनेटली। देखिए एक बात है, मैंने कहा आपको कि इफ यू हैव टू सर्व द पीपल, दिस इज द ओनली फील्ड, और लोग भी चाहते हैं ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट, बिकॉज आई हैव बीन ए ब्यूरोक्रेट फॉर 31 years। ब्यूरोक्रेट का मोस्टली ये काम होता है कि ये पॉलिटिशियन ही लोगों को सुनते हैं। तो मैंने हमेशा देखा है कि अगर आप किसी को सुनते हैं, हाफ ऑफ द नाराजगी उसको दूर हो जाती है उसकी। Once you meet people, you reach out to the people. Most of the bureaucrats, they don't do it. Politician को होता है एक वो चाहत होती है कि मैं कुछ कर लूँ, कल उसको लोगों के पास जाना है, और लोग भी चाहते हैं। आज पॉलिटिकल सिस्टम लोगों को काफ़ी सुनता नहीं कोई, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं बेसिक फैसिलिटीज़ की, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंफरादी मामलात, इज्तिमाई मामलात, उसमें लोग चाहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। फारूक साहब, बमकूद के इस इलाके में हम इस वक्त बैठे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, और मधुमक्खियाँ सिर्फ फारूक अहमद शाह के यहाँ बैठ रही है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड ओमेन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।